السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج ہم خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی اور خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے اور خانہ کعبہ کو کس کس نے مل کے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ، خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر یہاں پر صرف بیول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بیوی بچوں دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں دی، اور پھر آپ شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم دوسری بار مکہ آئے تھے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ پوچھا کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا کیوں نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر مٹی سے کی، نہ کہ مٹی سے اور نہ ہی چونے سے کی، بس پتھر پر پتھر رکھتے جا رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو مٹی ہوتی تھی اور نہ ہی سیمنٹ موجود ہوتا تھا۔ نہ اس کی چھت بنائی، نہ دروازے بنائے۔ بعد میں مختلف ایام میں پتھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے پہلو میں ہجر کو حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑہ بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈالی تھی۔ پہلی بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ لیلا تھا۔ اکثر سیلاب ادھر سے ادھر اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قیس کی پہاڑی سے لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ آب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اے میرے پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ پکاریں، ہم آپ کی پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قیس پہاڑی پر چڑھ کے پکارا، سو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو، لہٰذا تم لوگ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم نے شمال جنوب دائیں اور بائیں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 11 بار ہوئی۔ فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم کی بنیاد کو بھی کھدوا دیا۔ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت ہجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ کی ایک حدیث کے بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاز نے اس بنا پر کیا کہ اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ تھا، مقدس دیوار تھی۔ حضرت شیش نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، املاکہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا، پھر سلطان مراد رابعہ نے بنیاد بنائی اور جو کہ آل عثمان میں سے تھے۔ قریش کی جانب سے تعمیر 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ 1 بالشت جگہ کم کر دی گئی تھی اور اس کی بلندی 27 ہاتھ رکھی گئی اور 1 دروازہ داخلے کے لیے اور 1 باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے اور دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 فٹ تھی۔ آپ نے کعبے کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ
اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا۔ ہجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، چھت پر پرنالا رکھا تھا جو ہجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بہت ہی عجیب دن تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئی۔ کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کس خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا دیے اور ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا۔ اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ عثمانی سلطان مراد رابعہ کے زمانے 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر کر چوکھٹ سے بھی بلند ہو گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار میں اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار دونوں طرف چھٹے حصے کی بقدر کر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے 1630 میں اس کی تعمیر کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ جب دوبارہ تعمیر کروائی گئی تو یہ تعمیر 1 سال میں مکمل ہوئی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر ہے۔ مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر ہے، 52 سینٹی میٹر اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل بھی وہ نہیں ہے جس شکل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا۔ مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ کیوں مختلف زمانوں میں بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا؟ کیونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی آفت آتی رہی، سیلاب آتا رہا، حکومتیں بدلتی رہی، تو ہر سال کعبہ کو نئے انداز میں تعمیر کیا گیا۔ ان میں درج ذیل مواقع سامنے آتے ہیں۔ اس طرح خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام میں ایک دلیل ہے۔ رکن یمانی کی جانب رکن عراقی اور شامی ہے۔ رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے۔ اس کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ ہمیں حتیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ حتیم کو بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ حتیم کس کو کہا جاتا ہے۔ بعد خانہ کعبہ کی تاریخ میں بعض دیگر امور کا اضافہ کیا گیا۔ اس کا غلاف جسوا جو سال میں 2 مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، میزاب رحمت اور شادروان خانہ کعبہ کی چاروں جانب نچلی دیوار شامل ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا، تو بغیر کسی تعویل یا بغیر کسی ترتیب کی اس کو کھولا جاتا رہا۔ تاہم شدید بھیڑ کے باعث اس طرح لوگوں کی جانوں کا خطرہ درپیش ہوا، لہٰذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں 2 مرتبہ کھولے جانے کی اجازت دی جائے گی، اور اب یہ دروازہ سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ شعبان میں غسل کعبہ کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ اس غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر ذوالحجہ کے مہینے میں اس کو کھولا جاتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے متعدد روایات بھی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو پہلی مرتبہ کس نے تعمیر کیا۔ قرآن کریم خلیل اللہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تصدیق کرتا ہے کہ ان باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی۔